السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليهم الصلاة والتسليم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے اور آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، مسائل کی شکل میں، قرات کی شکل میں، جتنی بھی روحانیت دین کی، اسلام کی پہنچی ہے، یہ صحابہ کے واسطے سے، صحابہ کے ذریعے ہی پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، انہوں نے قومی انقلاب کیا، قوم میں انقلاب لایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تک انقلاب لانا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے پورے عالم کے لیے مبعوث کیے گئے، آپ پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابیں اگر اٹھا کر کے ہم پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء آتے تھے دنیا میں، ان کا مشن مکمل ہوتا تھا، ہر نبی کا۔ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی ایک جماعت تیار کر کے دنیا سے جاتے تھے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب بھی کسی مفکر نے کوئی انقلاب لانا چاہا ہے، کوئی تبدیلی لانا چاہا ہے، تو وہ جو ہے اپنے بعد اپنی ایک جماعت کو تیار کر کے جاتا ہے جو اس کے فکر پر چلتی رہتی ہے،
جو اس کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتی ہے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ بھئی جو شخصیت تھی جنہوں نے انقلاب برپا کیا وہ تو بے مثال تھی، لیکن ان کی جماعت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں دین جو ہے مفت میں ملا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ننیال بھی مسلمان ہے، ددیال بھی مسلمان ہے، سسرال بھی مسلمان ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کن قربانیوں کے ساتھ اس دین پر چلتے ہوئے امت تک یہ دین کو پہنچایا ہے، اس کو جو ہے ہر شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو چین ہے، اس میں سے ایک کڑی اگر صحابہ کی نکال دی جائے تو امت حضور تک نہیں پہنچ سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے نبوت کا جو مقصد ہے، نبوت کا مقصد ہوتا ہے نا بھئی آپ کو کیوں بھیجا گیا، نبوت کے مقصد کی تکمیل صحابہ سے ہوئی ہے۔ نبوت تو مکمل ہوئی حضور پاک علیہ السلام پر، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن نبوت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کی تکمیل اور دین کا غلبہ وہ صحابہ کے دور میں ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آج بات جو ہے تھوڑا آپ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، میں وجہ بھی آگے چل کر کے ذکر کروں گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے رسولوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ دین کے غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے اس امت محمدیہ میں جو دین کا جو غلبہ ہوا ہے، جو دین جو غالب آیا ہے، یہ خلافت راشدہ کے دور میں ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر کفار کے اندر جو شرک اور جو گندگی بھری ہوئی تھی اس کو صاف کیا۔ 23 سالہ مختصر زندگی تھی حضور پاک علیہ السلام کی، کوئی لمبی زندگی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ جیسی جماعت کو تیار فرمایا۔ اور صحابہ جو ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی ہم اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ کیا پتا کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس کمزور ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے یا ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ تو اللہ نے رحم فرمایا نا، اللہ نے کرم فرمایا نا۔ صحابہ جن قربانیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، کوئی چھوٹی قربانیاں ہیں۔ جنگوں کے موقع پر سامنے باپ آیا ہے تو بیٹے نے گردن اڑا دی ہے دین کی خاطر، اور باپ نے اگر سامنے بیٹا آیا ہے تو اس کی گردن ماری ہے، بھائی نے بھائی کی گردن ماری ہے دین کی خاطر۔ ذرا اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں کیا ہمارے اندر اتنی طاقت تھی کہ ہم اپنے بچے کی گردن پہ وار کرتے اس دین کے خاطر؟ کیا ہم اپنے بھائی کو جو ہے اگر کوئی دین کے خلاف ہوتا، مسلمان نہ ہوتا، ہم اسے جہنم رسید کرنے کی طاقت رکھ سکتے تھے؟ تو صحابہ جیسی جماعت جو ہے بڑی عظیم جماعت ہے۔ اگر آج کے کچھ ناہنجار قسم کے لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرق کریں کہ صحابہ میں بعض صحابہ تھے، بعض منافق صحابہ تھے، العیاذ باللہ من ذالک، بھی صحابی ہو منافق ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور صحابہ کو جبکہ کسی صحابی کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ میری امت کا سب سے بڑا حلیم، حلم والا امیر معاویہ ہے۔ اس کو فرعون کہنا، یہ خود کے اندر کی فرعونیت کو ظاہر کرنا ہے۔ ابھی میرے سامنے امام ابو زرعہ کا قول ہے۔ امام ابو زرعہ یہ امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری مسلم بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی۔ امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو زرعہ، اس کو نقل کیا ہے ابن عدی نے الکامل میں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں۔ حضرت لکھتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلموا انه زنديق۔
اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے اندر کوئی ایک نقص نکالے، کمی نکالے، عیب نکالے، عیب تلاش کرے، فَأَنَّهُ زِندِيقٌ، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں اپنے آپ پر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن اس کے اندر اس کے عقائد اسلام کے خلاف ہوں، دین کے خلاف ہوں۔ یہ اصل میں امت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری برادری میں سے بعضوں کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بیان ایسا ہو جو ہر جگہ نہ ہو، ایک الگ ٹیسٹ ہو، ایک ڈیفرنٹ ڈش ہو، اور پیش کرنے کا ایک الگ طریقہ ہو، اسے ڈیکوریٹ کرنے کا الگ طریقہ ہو۔ لوگوں کو کچھ تو چاہیے، ایک الگ ٹیسٹ کے جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے نا۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، سارے علماء کو چھوڑ کر کے اپنا ایک الگ نقطہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا کا نظریہ جو ہے تمام علماء ایک پلڑے میں ہیں، مولانا الگ طرف ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی نے اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے جمہور سے ہٹ کر کے، تمام علماء سے ہٹ کر کے اپنا کوئی موقف اختیار کیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہی اسٹیٹ کے اندر، ہمارے ہی شہر کے اندر بعض خطبہ، بعض مقررین ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے ہر عالم کے خلاف اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بکا، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کے خلاف بکا، اولیاء اللہ کو گالیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو آزمائش میں ڈال دیا، چونکہ کوئی عالم ہوتے ہیں تو ان کے لیے عذاب کا لفظ لینا ان کے لیے جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ تو اسی طریقے سے یہ تو عام اللہ والوں کے خلاف اگر کوئی بولا ہے تو اللہ نے دنیا میں انجام اس کا امت کو دکھاتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بولے، معمولی علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بیوی پر بھی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر کے اس بیوی کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے، جس کمزور مخلوق پر تم نے ظلم کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ وقت ایسا لاتا ہے کہ اس کمزور مخلوق کا محتاج بنا کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے جو لوگ علماء کے خلاف بکے، زبان درازی کی، بدگوئی کی، وقت اللہ نے ایسا لایا کہ انہی علماء کے پاس آ کر کے دعائیں کی درخواستیں کرنا شروع کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس کے خلاف تم کھڑے ہوئے اس کے محتاج تم بنو گے۔ خاص طور سے صحابہ کی جماعت، تو صحابہ کی جماعت کو برا بھلا کہنا، پتہ نہیں لوگ سنتے کیسا ہیں، کچھ بھی سن لیتے ہیں۔ یہ شروع کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں دل و دماغ کے اندر کوئی برائی ڈال دو، کوئی خرابی ڈال دو اور اپنی باتیں آسانی سے پیش کرتے رہنا۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کا امتحان لینے کے لیے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اب اگر کوئی عقل سے اندھا تغلق یہ کہے کہ نہیں، جس جج کے پاس میں جاؤں گا، جو جج سرٹیفکیٹ لے چکا ہے اور کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر وہ چیف جسٹس بنا بیٹھا ہوا ہے، ہم اگر کہیں کہ نہیں بھئی چیف جسٹس کے پاس ہم اسی وقت میں ہم اپنا مقدمہ لے کر کے جائیں گے جب چیف جسٹس کا پرچہ میں خود دوبارہ چیک کروں گا۔ ایک آدمی ایڈوکیٹ بن گیا ہے، مجسٹریٹ بن گیا ہے، لائر بن گیا ہے، بیرسٹر بن گیا ہے، اب اگر ہم اس کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اسی وقت میں جائیں گے جب اس کا پرچہ ہم ایک مرتبہ چیک کر لیں۔ یہ عقل مندی ہے، بیوقوفی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شوگر چیک کروانی ہے، ہم اگر کہیں کہ نہیں بھائی وہ جو ایم ڈی کیا ہے، ایم بی بی ایس کیا ہے، اس کے پرچے میں چیک کروں گا، اگر وہ میرے نزدیک اس کے پرچوں میں کامیاب نکل گیا، صحیح نکل گیا، تو پھر میں اس کے پاس اپنا علاج کروانے جاؤں گا۔ جب ہم دنیا کے عہدے جو ہیں اس کو ہم دوبارہ سرٹیفکیٹ چیک کر کے نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو لوگ بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔
اور صحابہ کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، ان کی عدالت پر سوال کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی آج کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ دیکھا بھی یہی گیا ہے، جن کا دائرہ وسیع تھا، جو ملک ملک بلائے جاتے تھے بیانات کے لیے، شہر در شہر، ہم نے بھی کئی بیانات بڑے شوق سے، بڑی رغبت کے ساتھ، جگہ سامنے مل جائے، بہت دیر پہلے آ کر کے سننے کی کوششیں کی ہیں، لیکن آج ان کا دائرہ محدود ہو گیا۔ کوئی ان کی بات سننے کے لیے، کوئی ان کی بھونکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستوں، بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، کوئی صحابی مستثنی نہیں ہے، چھوٹا سا چھوٹا صحابی بھی، بڑے سے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 10 مبشرہ 10 صحابہ کو دنیا میں جنتی کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن اللہ نے تمام صحابہ کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہیں عادل ہیں۔ ان کی نیت پر شک کرنا اور ان کے اندر نفاق کو ڈھونڈنا، یہ خود کے اندر نفاق ہونے کی علامت کو بتلاتا ہے کہ صحابہ میں بھی منافق صحابہ بھی تھے اور غیر منافق صحابہ بھی تھے۔ یہ تقسیم کرنا اور امت کو جو ہے ایک کشمکش میں ڈالنے کی کوشش کرنا، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ دیکھیے، میں نہ اپنے بارے میں نہ میں آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہدایت پر ہیں، وہ تو اللہ کہنے والا ہے۔ یہ اتھارٹی ہمیں نہیں ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا آپ ہدایت پر ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دینے والا ہے اور یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم ایک دوسرے کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ ایک ایسی جماعت تھی جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، فسوق، عصیان، اللہ رب العزت ان صحابہ کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت، گناہوں کی نفرت، فسوق کی، فساد کی، شر و فساد کی نفرت اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں ماننے سے کیوں انکار ہے؟ تو اس وجہ سے شیعیت کا ذہن اپنانا، یہ تو اہل تشیع ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ ڈائریکٹ صحابی پر تانا نہیں کسیں گے، وہ ڈائریکٹ صحابی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ بھی صحابہ ہمارے نزدیک بھی بہت بڑے مقام والے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو صحابیت کے لسٹ سے خارج کرتے ہیں، بعد میں تانا دیتے ہیں۔ صحابہ کو صحابیت کی جو فہرست ہے اسے آؤٹ کرتے ہیں، بعد میں تانا دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ابو بکر کو ہم صحابی نہیں مانتے، صحابہ عدول ہیں، صحابہ اچھے ہیں، لیکن یہ صحابیت میں نہیں ہیں، عمر صحابیت میں نہیں ہیں، عثمان صحابیت میں نہیں ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تو شیعہ لوگوں کا نظریہ تھا، یہ تو ان کے عقائد تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تینوں انہوں نے خلافت پر جو ہے قبضہ کر لیا، خلافت پر قابض ہیں۔ حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایسی علمی شخصیت ہیں، حدیث کا جو سلسلہ ہے، حدیث کی جو سند بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ دیوبندی عالم ہو، بریلی عالم ہو، یا اہل حدیث کا ہو، یا جماعت اسلامی کا ہو، کسی بھی مسلک سے ہندوستان کے اندر تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اپنے حدیث کی سند بیان کرتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، حضرت شاہ صاحب کے بغیر اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کی بہت ساری تصنیفیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں 2-3 کتابیں بڑی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، بڑی زبردست کتابیں ہیں۔ حجت اللہ البالغہ ہے، اس میں ایک کتاب ہے
ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. حضرت لکھتے ہیں الحمدللہ الذی بعث الینا اشرف الرسل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا بہترین رسول، رسولوں میں بہترین رسول، اشرف، زیادہ بزرگی والا. داعیا الی اقوام السبل، ایسا نبی اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے مبعوث فرمایا جو دنیا میں چلنے کے لیے راستے ہوتے ہیں نا، اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اس میں سب سے بہترین راستے کی طرف بلانے والا. دنیا میں آج تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے کی طرف بلایا ہے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے. بہترین روٹ نیویگیشن آپ آن کریں گے گوگل میں تو 2-3 روٹیں بتاتا ہے. ایسے بھی جائیں گے، ایسے جائیں گے تو ٹول سے بچ جائیں گے، اور یہ اس میں ایک وہ کہتا ہے کہ یہ بہترین راستہ ہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام داعیا الی اقوام السبل، راستوں میں سب سے زیادہ سیدھا راستہ، اس کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلانے والے ہیں. اب دیکھیے وَجَعَلَ أَصْحَابَهُ وُزَرَاءَ لَهُ فِي عَهْدِهِ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان کے صحابہ کو دنیا میں ان کا وزیر بنایا. کوئی بھی آدمی کتاب لکھتا ہے نا، یا کوئی خطیب تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جمعے میں کتاب لکھتا ہے، اپنے خطبے میں، عربی خطبے میں جو شروع میں خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس کا نچوڑ بیان کرتا ہے. جتنا بڑا جید عالم ہوگا، جتنا بڑا ماہر عالم ہوگا، وہ اپنی پوری کتاب کے اندر جو کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ خطبے میں کہہ دے گا. اور جو جتنی بڑی صلاحیت رکھنے والا کتاب کو کھول کر کے اٹھا کر کے پڑھے گا، وہ کتاب کے اندر جو مقدمہ ہوتا ہے، مقدمے میں جو بات کہی جاتی ہے، اسی سے وہ کتاب کا مقصد سمجھ جاتا ہے. اب دیکھیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کے اندر ان کے وزیر بنائے. وَخُلَفَاءَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، دنیا سے پردہ نہیں فرما گئے تھے، یہ آپ کے وزیر بنے رہے تھے. وزیر، وزراء، وزیر کی جمع ہے. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والے کو وزیر کہتے ہیں. انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی بوجھ اٹھایا ہے، اور آپ کے بعد باقاعدہ جو ہے خلافت سنبھالی ہے. کیوں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کے وزیر مقرر فرمائے ان کے جانے کے بعد خلفاء؟ لِتَتِمَّ النِّعْمَةَ وَتَعُمَّ الرَّحْمَةَ، تاکہ نعمت مکمل ہو جائے، رحمت مکمل ہو جائے، نبوت کا جو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے. تو علماء نے لکھا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے اس کا جو مقصد تھا اس کی تکمیل خلافت راشدہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء کے دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اور آپ کا مشن مکمل ہوا ہے. اگر یہ صحابہ کو ہٹا دیں گے تو مشن ہی مکمل نہیں ہوگا. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ فارسی میں کتاب ہے. جس وقت آپ نے کتاب لکھی ہے اس وقت میں ہندوستان میں فارسی بھی بہت زیادہ بولی جاتی تھی. اما بعد، می گویت فقیر حقیر ولی اللہ غفر عن. میں کہتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں، حقیر، فقیر، ولی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ دری زمانہ، حضرت اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، کہ دری زمانہ، اس زمانے میں بدعت تشیع آشکار شد، کہ شیعہ کی جو بدعتیں ہیں، شیعہ کی جو ذہنیت ہے وہ پھیل چکی ہے. ونفوس عوام بشبہات عیشا متشرب گشت. لوگوں کے دل و دماغ جو ہے شیعہ نے جو شکوک و شبہات پھیلائے ان کو پی لیا ہے. لوگوں کی ذہنوں میں شیعہ کی پھیلائی ہوئی نحوستیں رچ بس گئی ہیں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں
وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر رچ بس گئی تھی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. وَأَكْثَرَ أَهْلِ اِقْلِيمٍ در اثبات خلافت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شکوک بہم رسانیدن، کہ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر خلافت راشدہ، چاروں خلفاء کی خلافت کے شکوک و شبہات جو ہے ان کے اندر پہنچا دیے گئے. اصل میں ہوا کیا تھا، اس کو غور سے سمجھیے. انگریز جب ہندوستان کے اندر آ کر تسلط کرنا چاہتے تھے، ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں کی خلافتیں تھیں، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، خلافت نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی حکومت تھی. تو انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اپنے آنے سے پہلے شکوک و شبہات پیدا کیے. لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کسی عہدے سے اتار کر اس عہدے پر اگر جانا ہے تو پہلے اس کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کوئی سیٹ سنبھالنی ہے، کوئی عہدہ سنبھالنا ہے، اسے کیسا ملتا سو، پہلے جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے شکوک و شبہات لوگوں کے اندر اس کے بارے میں غلط چیزیں ڈال دو، اور پھر لوگ جب بدظن ہو جائیں گے خود آ کر کے قبضہ کر لو. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے پہلے سے بھی. تو انگریز آنے سے پہلے شیعہ کی جماعت کو انہوں نے ہندوستان کے اندر بھیجا. وہ ہندوستان کے اندر آ کر شیعوں کی جو جماعت تھی، اہل علماء صحابہ کے بارے میں جو ہے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا بڑے زبردست بیان کرتے تھے، بڑے زبردست دلائل دیتے تھے. انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. تو اس وقت میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لا جرم نور توفیق الہی در دل این بندے ضعیف علم را مشروح و مبسوط گردانے. اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے دل کے اندر اس علم کو کھولا. کیا کھولا؟ شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. اس کتاب کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاروں خلفاء کی جو خلافت ہے یہ کوئی بائی چوائس صحابہ جمع ہو گئے، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے منتخب کر لیا، صحابہ جمع ہو گئے حضرت عمر کو چن لیا. ایسے نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے. چاروں خلفاء کی جو خلافت ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے. جو اہل علم حضرات ہیں، جن کو جو ہے تھوڑا بہت بھی کتابوں کا مطالعہ ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاروں خلفاء کی خلافت نص قطعی سے ثابت ہے، اشارتاً ہو یا دلالتاً ہو. مطلب کیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کے نقطے ملتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ صحابہ نے ایسے ہی اٹھا کر کے چن لیے. اب دیکھیے، اب یہاں پر لوگوں سے میں سوال کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے، حضرت علی تیسرے خلیفہ بنے. کیا قرآن اور حدیث میں ہے کہ بھی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے. کیا ہے؟ بس صحابہ چن کر کے بنا لیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نص قطعی کہتے ہیں، شریعت سے ثابت ہے. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ حضرت شاہ صاحب کی بات ہے. اللہ رب العزت نے حضرت شاہ صاحب کو بڑا زبردست علم دیا تھا. یہ اتنا وسیع اور عریض، اتنا پھیلا ہوا یہ موضوع ہے. اگر صحابیت کا مقام، خلفاء راشدین کی ایک ایک خلیفہ کی خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کو اگر ثابت کرنے میں ہم لگ جائیں گے 6 ماہ سے 8 ماہ چاہیے صرف اس عنوان کو مکمل کرنے کے لیے. اس کے لیے مدارس موجود ہیں، علماء کے حلقے موجود ہیں. تو میری آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے صحابہ کے بارے میں رتی برابر بھی، بال برابر بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا صحابی کے اندر سے کوئی کمی، کوئی نقص اور کوئی برائی نکالنے کی کوشش کرے، یا کسی صحابی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، آپ حضرات یہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ کوئی جو ہے ایسا آدمی ہے جس کے اندر دجالیت اور فرعونیت چھپی ہوئی ہے. یہ کوئی نیک اور متقی پرہیزگار کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان پر باقی رکھ دے تو بڑی نعمت ہے، ورنہ جو ہے تاریخ میں جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی ہے، اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق بھی ان سے چھینی ہے. یہ ڈرنے کی بات ہے. ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں لگانے والے، لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کے خلاف بولنے اور صحابہ کے خلاف بھونکنے کی وجہ سے
اپنے اندر ایمان کا ٹمٹماتا ہوا نور جن کی برکت سے ہماروں تک آیا ہے، ہمارے دلوں میں، میرے دلوں میں، آپ کے دلوں میں جو ایمان کے چراغ سلگ رہے ہیں، اس چراغ کے سلگنے کی پیچھے حضرات صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت سمیہ کی قربانی ہے، حضرت بلال کی قربانی ہے، اور تمام صحابہ کی قربانیاں ہیں، بدر کی قربانیاں ہیں. بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین جو ہے ہمارے تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے اس چراغ کی جو حفاظت کی ہے وہ بے مثال خدمات ہیں. اگر ہم صحابہ کو ہٹا دیں گے، صحابہ کو ہٹا دیں گے، بھئی ہمارے تک دین کیسے پہنچا؟ بھی میرے اور آپ تک جو دین پہنچانے والے ہیں وہ کون پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. صحابہ کی ایک کڑی اگر ہٹا دیں گے تو ہم تک جو دین پہنچا ہے اس پر بھی انگلی اٹھ جائے گی. صحابہ کو اگر غیر عدول کہیں گے، بھئی کوئی آدمی مجھ سے لے کر کے آپ تک ایک بات پہنچائے، اگر وہ عادل نہیں ہے، اس کی زبان سچی نہیں ہے، تو میں نے کہی اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اگر صحابہ کو غیر عدول کہہ دیں گے، اگر صحابہ کو پر جو ہے کوئی کمی اٹھائیں گے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما امت کی جان ہیں، آپ علیہ السلام کی آل ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت موجود ہے. یہ صحابہ کی فضیلت، ان کا مقام ہرگز کم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان صحابہ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے جو ہے صحابہ کے درمیان جو اجتہادی اختلافات ہوئے ہیں، وہ بھی اجتہادی اختلافات کے آپ اندر تک جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ درمیان کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ مکر کیا. جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ جو جنگیں لڑی ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. تاریخ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دونوں کے درمیان میں صلح ہو گئی تھی. رات گزارنا تھا، دشمنوں نے دیکھا کہ اوہ صلح کیسے ہو گئی، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو انہوں نے کیا کیا، تہجد کے وقت میں ادھر سے اٹھا کر کے تیریں ادھر پھینکوا دی. دشمن، صحابہ نہیں. وہاں کے لوگوں نے کیا سمجھا، ارے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، رات میں بات ہو گئی نا، مکمل ٹیبل ٹاک ہو گیا تھا. انہوں نے وہاں سے جوابی، بلکہ وہاں بھی دشمن تھے، انہوں نے آپس میں بات چیت کر رکھی تھی کہ ہم آخری پہر میں رات کے ہم تیر برسائیں گے، جواب میں تم تیر برسا دینا. جب ادھر سے کچھ تیر گئے، ادھر سے کچھ تیر گئے، جنگ چھڑ گئی. آن میں وہ دور کوئی واکی ٹاکی کا دور نہیں تھا کہ ایک سیکنڈ میں جنگ کو پورے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ بات حضرت علی تک آتی، حضرت علی اپنا پیغام بھیجتے تب تک جنگ پکڑ چکی تھی. وہ آئے ہیں، آ کر کے بعد میں روکا گیا ہے، بعد میں روئے ہیں صحابہ نے. تو صحابہ کی نیت پر انگلی اٹھانا، اور جو ہے خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ بلا کر کے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ لے کر کے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا حلیم، حلم، بردبار جو ہے وہ امیر معاویہ. تو الغرض عزیز دوستوں، بزرگوں، صحابہ بہت بڑے مقام والے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو کسی صحابی پر انگلی اٹھانا تو دور کی بات، اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں اسے سننا بھی نہیں چاہیے. یہ پوری تقریر جو ہے کس پس منظر میں کہی گئی ہے، حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء نے بھی بتایا کہ آج کا جمعہ جو ہے یوم صحابہ کے طور پر منایا جائے. آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر صحابہ کے بارے میں بڑی باتیں اگلی جا رہی ہیں، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت منافقین کی تھی، الیاذ باللہ من ذالک. وہ جملہ بھی ذکر کرتے ہوئے زبان تھر تھر آتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. صحابہ کی عظمت، ان کا مقام جو ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے. اللہ تعالی اسی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی، اس پر ہم مزید بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو اعلانات ہیں.